176 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے اور بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے۔ پس جب خاوند نے اس سے قربت کی، ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، پس وہ عورت چلتی پھرتی رہی۔ پس جب حمل بوجھل ہوا عورت کا، تو وہ دونوں اللہ کو پکارنے لگے جو ان دونوں کا رب ہے کہ اگر آپ نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تندرست اولاد دی تو وہ دونوں شریک ٹھہرانے لگے اللہ کا اس میں جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ تو بلند و بالا ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا شدہ ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ طاقت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی جانب تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے۔ تمہارے اوپر برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک نفس حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ان کی زوجہ حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد سلسلہ نسب اور توالد و تناسل خامند بیوی سے اب تک چلتے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ لیسکن الیہا، بیوی بنائی تاکہ سکون اور راحت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا سکون خامند اور بیوی میں جوڑے میں رکھا ہے۔
تنہائی میں نہیں رکھا۔ تنہا رہنا، بغیر نکاح کے رہنا، یہ در حقیقت فطرت کے خلاف چیز ہے، فطرت کے موافق ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے واضح طور پر فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں بغیر نکاح کے رہنا کوئی نہیں، بے نکاحی اسلام میں نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو ہی بچہ بچی بالغ ہو، مناسب رشتہ مل جائے، فرمایا فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اس سے ان کا ایمان بھی کامل ہوگا اور زندگی بھی پرسکون ہوگی، زندگی بھی پرسکون ہوگی۔ بغیر نکاح والی زندگی میں سکون بھی نہیں آئے گا، اور غلط اور حرام چیزیں درمیان میں خود بخود پڑتی رہیں گی، خود بخود آتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیشہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے، نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نکاح جو ہے وہ خوب مشکل ہو اور جو حرام ہے اسے آسان کیا جائے، اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، اور آج اس کے نتیجے جگہ جگہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لیسکن الیہا، سکون اور راحت والی زندگی نکاح والی زندگی۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کی کمزوری ذکر کی مطلقاً۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کی بات مکمل ہوئی، فرمایا کہ اب یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے توالد اور تناسل کا، لیکن کتنے انسان ایسے ہیں جو ان حقائق سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالی اولاد عطا فرما رہے ہیں، ان نعمتوں سے نواز رہے ہیں، اسی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے، ہر حال میں اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فرمایا نکاح کے بعد مرد و عورت آپس میں ملے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھ دی۔ مقدر میں کب اولاد لکھی؟ فرمایا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس مرد و عورت کو بھی علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا۔ ہلکا پھلکا حمل ہے، عورت بھی چلتی پھرتی ہے، نہ مرد کو پتا نہ عورت کو۔ فرمایا کہ جب دن بڑھتے جاتے، اب آہستہ آہستہ ایک تو علم ہو جاتا ہے، اور دوسرا عورت کو بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یقینی خبر ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا اس حال میں جوڑے کو دیکھا کرو کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے، کہ اگر ایمان ہے تو دونوں اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے، خوشی بھی ہو رہی ہے، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اے اللہ ہمیں جو اولاد دینا نا وہ صحت مند ہو، تندرست ہو، جسمانی عیبوں سے پاک ہونی چاہیے۔ بچے تو ہر طرح سے پیدا ہوتے ہیں، کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ہی ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، نابینا ہوتے، اپاہج ہوتے، مجنون ہوتے، کتنے مسائل ہوتے۔ فرمایا اللہ کو بلا رہے ہوتے، پکار رہے ہوتے، اے اللہ ہمیں تندرست اولاد دینا، تندرست اولاد دینا۔
دعوا اللہ ربہما، دونوں اللہ کو بلا رہے ہوتے، دونوں اپنے رب کو پکار رہے ہوتے، یا اللہ اگر آپ نے تندرست اولاد دی لنکونن من الشاکرین، تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں، بڑے شکر گزار ہوں گے۔ فرمایا وہ وقت آتا ہے آتاہما صالحا، ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اور وہ اولاد جسمانی اعتبار سے عیبوں سے نقائص سے پاک ہوتی ہے، دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بیٹا دیا، ہمیں یہ جو بیٹی دی ہے، یہ تندرست ہے، صحت والی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اب یہ خبر ملتے ہی، خوشی ملتے ہی ان کا رویہ اللہ کے ساتھ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج تک جو اللہ سے مانگ رہے تھے، یا اللہ ٹھیک دینا، صحت مند دینا، تندرست دینا، اللہ کو پکار رہے تھے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، فرمایا اللہ نے جو اولاد دی اب اس میں اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ جو ٹھیک ٹھاک ہے نا، یہ جو صحت مند ہے اس وجہ سے ہے، یہ تو ہمیں فلاں نے دیا ہے بیٹا، یہ اولاد فلاں سے ملی ہے۔ عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے۔ کتنے ہیں جو عقیدتاً شرک کر رہے ہوتے، کفار اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، اور کتنے وہ ہیں جو عقیدہ تو یہی رکھتے ہیں کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن زبان سے باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب نسبت کے بجائے غیر کی طرف نسبت کرتے ہیں، غیر کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فلاں جگہ سے علاج کرایا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی، تو سیدھا کہتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے، ڈاکٹر صاحب نے دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اس کا نام ہی ختم، اس کا نام ہی ختم۔ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ جا کر یہ منت مانی تھی اولاد کی، تو تب مجھے یہ ملی ہے، تب یہ مجھے ملی ہے۔ اور باقاعدہ اس طرح کرتے کہ پیر صاحب آپ جو ہے نا ہمیں بیٹا دے دیں، فلاں دے دیں، اتنے بندے لے کر اتنی دیگیں تیرے نام کی یہاں چڑھانے کے لیے آؤں گا۔ باقاعدہ ہم نے خود دیکھا، پورے خاندان تیار ہو کے جا رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اونٹوں پر لادا، سب کچھ کیا۔ کہتے کیا ہے؟ کہتے جو میں نے منت مانی تھی وہ میں آج جو ہے نا فلاں جگہ اتارنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا پیر صاحب کو کہ آپ کے نام پر آ کر اتنی دیگیں پکاؤں گا، تو میں نے وہ پکانی ہے، میرے ہاں اولاد تھی۔ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اولاد دینے والا صرف کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، صرف اللہ، غیر کا نام نہیں۔ اور بعض جاہل تو نام بھی اسی طرح کا رکھتے ہیں جو شرکیہ ہوتا ہے، شرکیہ، پیراں دتا نام ہوتا ہے، پیراں دتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پیروں کا دیا ہوا ہے، فقیروں کا دیا ہوا ہے۔ اور بعض جگہ باقاعدہ نسبت کرتے کسی غیر کی طرف، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بعض تو اتنے غلط نام رکھتے، کلب عباس، نعوذ باللہ، کیا معنی ہے؟ حضرت عباس کا کتا ہے، انسان نام کیا کتوں والا رکھا۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے نا، غالباً مولانا تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
تو ایک ایسا ہی ساتھ بیٹھ گیا، سفر جو کر رہے تھے، جب اکٹھا بندہ بیٹھتا ہے تو پوچھتے ہیں نا کہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا نام ہے؟ تو کہا کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا کلب عباس۔ یہ کیا نام ہوا؟ ہاں جی، حضرت عباس کا کتا۔ وہ کہا یہ کیا نام؟ کہا اللہ تعالی اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کے کتے کو جنت میں نہیں بھیجیں گے، تو میں نے تو اس لیے رکھا ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے خنزیر اللہ۔ وہ کہ یہ کیا نام ہوا؟ انہوں نے کہا کلب عباس کیا نام ہوا؟ انہوں نے کہا وہ تو جنت میں جانے کے لیے۔ فرمایا جو اللہ اپنے نبی کے چچا عباس کے کتے کو جنت میں بھیجے گا وہ اپنے خنزیر کو پہلے بھیجے گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر کلب عباس بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نام دیکھ کے رکھنے چاہیے۔ بسا اوقات تو کیا خواہ مخواہ یار ایسا نام ہے فلانے کا ہے ہم بھی رکھ لیتے ہیں، مانا ہی غلط ہے، یہ اس سے شرک کی بو آ رہی ہے، تو پوری زندگی وہ شرک ہی چلتا رہے گا، خود بھی مشرک ہوئے اور جو آگے بلانے والے ہیں ان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو گئے۔ جملہ تو ان کو بھی وہی بولنا پڑے گا، پیروں دیتا کی تھے جی پیروں کا دیا ہوا کدھر۔ اس لیے ان ناموں کو پسند کیا گیا ہے جس میں اللہ کی طرف نسبت ہو، شکریہ کے جذبہ اس کے اندر پایا جائے۔ عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، اللہ کا بندہ، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا غلام، یہ ہوئی نا بات۔ احب الاسماء الی اللہ، فرمایا اللہ کو یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے جن کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف، براہ راست اللہ کی طرف، ایسے ناموں کو عام کرنا چاہیے، رواج دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی اولاد میں شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، فرمایا جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی ان شریکوں سے پاک ہے، کوئی شریک نہیں۔ فرمایا اگر اللہ اولاد نہ دیتا پوری کائنات مل کر اس کو اولاد نہیں دے سکتے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان زمین کی حکومت اللہ کے پاس ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹیاں دینی ہے، کسی کو دونوں دینے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دینا، فرمایا علیم، یہ اس کے علم پر موقوف ہے۔ قدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں دینے پہ آؤں تو قطار لگا دوں، نہ دینے پہ آؤں پوری زندگی مانگتا رہے ایک بھی نہیں ملا، ایک بھی نہیں ملا۔ اولاد کا کوٹا ایک اللہ کے پاس ہے، ایک مل گیا اللہ نے دیا اللہ اللہ کر کے، وہ بھی فلاں نے دیا۔ ارے بھائی ان جانوروں کی تو بچوں کی لینے لگی ہیں، وہ تو کسی کی منت نہیں مانتی، ان کی وہ اولاد کون دیتا ہے؟ انہوں نے تو کسی کی نیاز نہیں چڑھائی، دیگیں نہیں چڑھائی، ان کو اللہ دے رہا ہے، تو انسانوں کو اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، فرمایا عقل کے اندھوں جن کی طرف تم اپنی اولاد کی نسبت کرتے ہو
کہ انہوں نے اولاد دی ہے، آیا انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے آج تک؟ کچھ ذرہ کائنات کا بنایا ہے، کچھ زمین کا بنایا ہے، کوئی چیز بنائی ہے تو سامنے لاؤ۔ فرمایا وہ کیا بنائیں گے، پیدا کریں گے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، ان کا تو اپنا وجود پیدا شدہ ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو اپنی پیدائش میں غیر کا محتاج ہے وہ تمہاری اولاد دینے والا نہیں، محتاج کسی کی احتیاج کو پورا نہیں کر سکتا، احتیاج کو، حاجتوں کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے جو غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تو سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، اس کے محتاج ہو، فقیر اور محتاج نہیں دیا کرتا۔ واللہ الغنی، جو اللہ غنی ہے وہ سب کی جھولیاں بھرا کرتا ہے، اللہ دیا کرتا ہے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، فرمایا جن کو تم پکارتے ہو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، نصرت اور مدد بھی ان کے قبضے میں نہیں۔ مدد کرنے والا اور نصرت کرنے والا بھی کون ہے بولو؟ صرف اللہ۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر غالب کوئی نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، مدد چھوڑ دے، کون ہے کائنات میں جو تمہاری مدد کر کے دکھا سکے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہر مشکل میں اور ہر وقت فرمایا مدد کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا، فرمایا دیکھو اللہ نے مدد کی تو ایمان والے وہاں پر کامیاب ہوئے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، فرمایا یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جن کو تم پکارتے، کوئی آئے ان کا ہاتھ توڑ جائے، کوئی آئے ان کا پاؤں توڑ جائے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا تھا نا، وہ ہتھوڑا لے کر، تیسا لے کر کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کا ساری، اور تیسی آخر میں جو ہے نا وہ جو بڑا ان کا بنا بت تھا اس کے کندھے پر رکھے اور چل دی۔ آئے گی کس نے کیا، کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہیں آپ نے تو نہیں کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ کہا جس نے کیا ہے چھوڑو، جا کے اس سے پوچھو نا، وہ جس نے تیسی پکڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگے جی آپ جانتے ہیں یہ تو بول ہی نہیں سکتے، کیسے ہم پوچھیں؟ ان کے اندر کیا طاقت ہے؟ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، صاحب عقل ہو کر، بولنے والے ہو کر، سمجھدار ہو کر ان کی عبادت کرتے ہو جن میں عقل بھی کوئی نہیں، زبان سے بول بھی نہیں سکتے۔ فرمایا اتنے کم عقل اور بیوقوف ہو گئے تم؟ کہنے لگے یار اس بندے سے بات منوانا بڑی مشکل ہے، حق والے سے کون منوا سکتا ہے؟ حق والا نہ لالچ میں آتا ہے نہ دبتا ہے کسی سے، نہ دبتا ہے کسی سے۔ کہنے لگے حرکوہ وانصروا آلیہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو جی، مدد کرو اور ان کو آگ میں ڈالو۔ کیسی کم عقلی ہے، عابد کہہ رہے ہیں معبود کی مدد کرتے ہیں۔ وانصروا آلیہتکم، نصرت کرو اپنے الہوں کی، اپنے خداؤں کی۔ بے وقوف اور کم عقل اتنے ہیں، خدا اور معبود مر گئے، عبادت کرنے والے زندہ پھرتے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں، ان کے سر اترے پڑے ہیں خداؤں کے، اور عابد پھرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کرنی۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، فرمایا یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ دھوپ میں ہو تو سائے میں نہیں جا سکتے، سائے میں ہو تو دھوپ میں نہیں آ سکتے، بارش میں رکھے ہو تو بھاگ کے اندر نہیں جا سکتے، یہ وہی کے وہی ہے، ان کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ اور اللہ اکبر،
ابھی وہ پیچھے کرونا آیا نا، کرونا، جگہ جگہ سپرے کرتے تھے، سپرے ہوتا تھا، کتنی بت خانوں کی تصویریں میں نے خود دیکھی کہ ان بتوں کو بھی سپرے کیا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، عاجزی کی انتہا ہے، اور ان کی عبادت کرنے والوں کی بے وقوفی اور جہالت کی بھی انتہا ہے، جو اپنے آپ کو کرونا سے نہ بچا سکے، ایک ایسے وائرس سے نہ بچا سکے جو انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، جو اپنے آپ کو اس سے نہ بچا سکے، آیا وہ اوروں کی مرادوں کو پورا کریں گے؟ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کریں گے؟ فرمایا نانا، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، سب کی حاجتیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، فرمایا تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات، اگر تم ان کو بلاؤ نا ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ان کو تم کچھ راہ راست پر لانا چاہو، سیدھا راستہ دکھانا چاہو، فرمایا ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لا یتبعوکم، تمہارے پیچھے چل کے آ جائے، کہ ان بتوں کو کہو جی زلزلہ آ گیا، باہر نکلو باہر نکلو، بھاگو، یہ چھت گر گئی تو تم بھی جاؤ گے، فرمایا نہیں آتے وہ، ان میں تو اتنی صلاحیت بھی کوئی نہیں ہے کہ تمہاری بات سن سکے، تمہاری بات مان سکے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، فرمایا تم انہیں پکارو یا نہ پکارو، خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے برابر ہے، ادھر سے فائدہ نہیں ملے گا، نہیں ان کو پکارو گے، ایک اللہ کو پکارو گے، کام بھی بن جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر ان کو بلاؤ گے، بتوں کو پکارو گے، کام ادھر سے تو نہیں ہونا، کام پھر بھی رب نہیں کرنا ہے، لیکن رب کی ناراضگی بھی ساتھ شامل ہو جائے گی، اللہ ناراض ہوں گے، تو اس لیے فرمایا اولادیں ان سے نہیں مانگنی، حاجتیں ان سے نہیں مانگنی، اپنی مشکلات ان سے نہیں حل کروانی، سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا ایک خدا، ایک خدا ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے، فرمایا ہر مشکل میں ہر حال میں انہی کو پکارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنے کوئی پکارنے والا بنائے، غیر کی احتیاج سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔